اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہم سچ اور جھوٹ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جھوٹ یہ ایسا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے اور اس طرح خطرناک جرم ہے کہ دین کوئی بھی ہو، دھرم کوئی بھی ہو، کوئی بھی مذہب ہو، ہر مذہب میں جھوٹ کو غلط کہا گیا ہے۔ اتنا سنگین جرم ہے۔ اس تعلق سے ہم کچھ باتیں کریں گے کہ ہم اس جرم کو، اس غلطی کو، اس گناہ کو بہت معمولی سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا۔ آدمی نماز چھوڑا، اس کو احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی، ایک یہ ہے، اور ایک یہ کہ احساس ہی نہ ہو تو یہ ڈبل گناہ ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ کو احساس نہیں، ایک یہ کہ آپ اس گناہ کو کر رہے ہیں۔ تو جھوٹ کا کچھ آج کل کچھ اس طرح ماحول ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی شراب پیتا ہے تو لوگ بھی برا سمجھتے ہیں کہ یہ شراب پی رہا ہے۔ شراب پینے والا بھی سمجھتا ہے کہ بھائی میں جو یہ کر رہا ہوں یہ غلط ہے، بھلے وہ عادت کی وجہ سے پی رہا ہے پر غلط سمجھتا ہے آدمی۔ اس کا احساس ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، میں غلطی کر رہا ہوں۔ مگر جھوٹ یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو، بہت سارے لوگ، اکثر لوگ بولتے ہیں، اس کو غلط ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک تو جھوٹ بولنا غلط ہے لیکن اس کا احساس نہ ہونا یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی طریقے سے چغلی ہے، غیبت ہے، حسد ہے۔ یہ غیبت کیا ہے، حسد کیا ہے؟ یہ لوگ کرتے پر یہ کہ سامنے ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بولے تو دوسرا بھی آ کے بولنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس پر کچھ احساس نہیں ہوتا ہے آدمی کو۔ تو یہ کچھ اس طریقے سے جرم ہے، ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جھوٹ اتنا سنگین جرم ہے۔ دیکھیے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد انسان سے متعلق دو حقوق ہوتے ہیں، دو حقوق انسان سے متعلق ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں حقوق اللہ میں ہیں کہ یہ آپ کو ادا کرنا ہے، یہ اگر ادا نہیں کریں گے تو اب مسئلہ دیکھیے، حقوق اللہ سے خطرناک جو ہے پامالی کرنا، حقوق اللہ سے زیادہ خطرناک کیا ہے؟ حقوق العباد کی پامالی کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز ترک ہو گئی، یا آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، یا آپ نے روزہ نہیں رکھا، تو آپ قضا بھی کر سکتے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کی معافی تلافی بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ بندے کے درمیان کی بات ہے۔ مگر گناہ، چغلی، حسد، غیبت، یہ سب جو ہے یہ حقوق العباد میں یہ باتیں آتی ہے کہ آپ کو کسی جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، حسد نہیں کرنا ہے، بہتان کسی پر تہمت نہیں لگانی ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ یہ جرم اتنا خطرناک ہے، اگر آپ نے کسی کے سامنے جھوٹ بولا، کسی کی آپ نے غیبت کی، کسی کی چغلی کی، یہ جو ہے یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے۔ اگر آپ نے کسی کے اوپر کوئی تہمت لگائی یا غیبت کی آپ نے، تو اب یہاں صرف معافی تلافی سے اللہ کی بارگاہ میں کام نہیں چلے گا۔ اللہ اس وقت تک آپ کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ نے جس کی غیبت کی، جس کا آپ نے دل دکھایا، جس کو آپ نے تکلیف دی، جب تک آپ اس سے معافی تلافی نہیں کریں گے تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو جو حقوق العباد کی پامالی ہے، یعنی بندوں کے حقوق کی پامالی، اس میں حق تلفی کرنا، یہ زیادہ خطرناک ہے حقوق اللہ سے۔ ہم یہ کہیں سے کہیں تک نہیں کہنا چاہتے کہ آدمی بس یہ ہے کہ حقوق العباد کی خوب حفاظت کرے، اس کی ادائیگی کرے، باقی حقوق اللہ یعنی نماز روزہ نہ پڑھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ حقوق اللہ سے زیادہ جو ہے، اگر آپ حقوق العباد کی پامالی کرتے ہیں، کسی بندے کی حق تلفی کرتے ہیں، کسی کی غیبت، حسد، چغلی، بہتان، کذب، تہمت، یہ سب کرتے ہیں، تو یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب آپ سمجھئے کہ ایک گناہ ہے شراب پینا، میں نے بتایا آپ کو، شراب پیتا ہے تو صرف اس بندے کو نقصان ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ بھئی حرام ہے تو ایک تو یہ کہ گناہ ہوگا، اور دوسرا صحت پہ اثر یہ پڑے گا کہ اس کی کڈنی فیل ہو جائے، گردے میں کچھ ہو جائے، ایسا ویسا کچھ صحت کو نقصان۔ بہرحال اس کے شراب پینے سے، آپ کے شراب پینے سے ہم کو نقصان نہیں ہوگا، ہمارے شراب پینے سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا، ایک چیز یہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے کسی کی چغلی کی، غیبت کی، تو غیبت کرنے والے کا نقصان ہوگا۔ کہ غیبت کرنے کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھوں، حضرت خواجہ محبوب الہی حضور نظام الدین اولیاء، آپ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جو آپ کی روزانہ غیبت کرتا تھا، صحیح ہے؟
تو آپ جس دن غیبت کرتے تھے اللہ کے ولی تھے. جس دن وہ شخص حضرت نظام الدین اولیاء حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی، ان کی جب وہ غیبت کرے وہ سامنے والا شخص، حضور نظام الدین اولیاء ان کے گھر پہ جو ہے محبوب الہی ان کے گھر پہ کچھ نہ کچھ کھانا بنا کے بھیجے. ہر دن غیبت کرتا تھا وہ بندہ، ہر دن کھانا بنا کے بھیجے. کسی دن کسی کے پاس اس نے کچھ غیبت سے متعلق تقریر یا کچھ بھی اس نے سن لیا، اللہ نے ہدایت دی، اس دن اس نے غیبت بند کر دیا. حضور محبوب الہی نے اس کے گھر پہ کھانا بھیجنا بند کر دیا. اب ان کو بڑا عجیب لگا کہ آج ہم نے غیبت نہیں کی، آج ہم نے توبہ کر لیا تو آج ہمارے گھر کھانا ہی نہیں بھیج رہے. اور جب ہم روزانہ غیبت کرتے تو روزانہ کھانا آتا تھا. تو پھر جب آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، غیبت کرتے تھے تو کھانا آتا تھا، آج ہم نے آپ کی غیبت بند کر دی، آج ہی تو ہم نے بند کیا، آپ نے کھانا بھی بند کر دیا. تو اس میں کیا ہو گیا کہ یہ بند کرتے ہی فوراً جو ہے جب یہ پوچھا گیا تو حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء سرکار نے کہا کہ تمہارے غیبت کرنے سے ہم کو فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ہماری جو برائی تھی، ہمارے اندر کوئی کمی تھی تو اللہ تمہارے غیبت کرنے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتا تھا اور تمہاری نیکی ہمارے پاس آ جاتی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضور نظام الدین اولیاء نے کہا کہ تمہارے غیبت کرنے سے ہم کو فائدہ یہ پہنچتا تھا کہ تم جو نیکی کرتے تھے تمہاری ساری نیکی ہمارے نامہ اعمال میں آ جاتی تھی. تو چونکہ یہ فائدہ ہوتا تھا مجھ کو، اسی فائدے کی وجہ سے میں تمہارے گھر کھانا بھیجتا تھا. آج تم نے غیبت کی نہیں، کوئی نیکی مجھے پہنچی نہیں تو میں نے کھانا نہیں بھیجا. تو لوگ اس طریقے سے بھی زندگی گزارتے. مطلب غیبت دیکھیے تو یہ خطرناک ایک جرم ہے، غیبت ہے، حسد ہے. مگر آج معاملہ کیا ہے کہ ایک آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، سامنے سے کوئی چل کے آتا ہے وہ بھی اس میں ہاں میں ہاں ملاتا ہے. مطلب کوئی اس کو سمجھتا ہے نہیں کہ یہ غلط ہے. بہرحال غیبت سے کیا ہے کہ جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، غیبت سے یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا غیبت کرنے والوں کو گناہ ضرور ہوتا ہے، پر یہ ہے کہ اس کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں جو نیکی ہوتی ہے وہ اس کے کھاتے میں چلی جاتی ہے جس کی اس نے غیبت کی. تو دیکھو کوئی غیبت کرے تو نقصان ہو رہا ہے، شراب پینے والوں کو نقصان ہو رہا تھا. کوئی زنا کرے تو اس کا نقصان ہوگا، اس نے حقوق العباد کی پامالی کی، ایک جرم کیا. مگر یاد رکھیے جھوٹ ایسا جرم ہے کہ اس گناہ کا، اس جرم کی سزا صرف جھوٹ بولنے والوں کو نہیں، کبھی کبھی جھوٹ بولنے والے سے زیادہ دوسرے بے گناہ جو مجرم نہیں ہے اس کو زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے. مثال کے طور پر اب مان لیتے ہیں کہ کسی شخص نے کسی کو قتل نہیں کیا، بادشاہ اسلام کے پاس جا کر اگر کوئی قتل کی گواہی دے دے اور اس کی وجہ سے جھوٹی گواہی دے دے تو سامنے والوں کو قتل کرنا پڑے گا، حالانکہ اس نے قتل کیا نہیں. تو دیکھو جھوٹ کتنا خطرناک ہے. اس کو تو صرف گناہ ہو رہا ہے جس نے جھوٹ بولا، اور وہ جس کے بارے میں جھوٹ بولا گیا وہ تو قتل ہو رہا ہے ادھر. تو جھوٹ ایسا سنگین جرم ہے کہ اس سے صرف جھوٹ بولنے والے کو نقصان نہیں ہو رہا ہے بلکہ جس کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے نقصان اس کو بھی ہوتا ہے. تو جھوٹ اتنا سنگین جرم ہے. مگر بات یہ ہے کہ اس کے جتنا سنگین ہے لوگوں نے اس کو اتنا ہی آسان سمجھا ہے، اتنی غفلت برتتے لوگ. یہ اتنا خطرناک جرم ہے، لوگ جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے نہیں، اس کو گناہ جانتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں کہ یہ کوئی جرم ہے. حالانکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ شرک کے بعد، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ جھوٹ ہے. کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان ہزاروں گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. جھوٹ اتنا خطرناک گناہ ہے. صاحب تفسیر کبیر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں، ایک دیہاتی شخص آیا، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوا ہے. اس نے کہا سرکار کی بارگاہ میں آ کے کہ میرے اندر 4 عیوب ہے، 4 برائی ہے میرے اندر، اور میں صرف کسی ایک برائی کو چھوڑ سکتا ہوں. اگر آپ مجھے ایک برائی کے چھوڑنے کی وجہ سے اگر آپ راضی ہیں تو میں اسلام لانے کو تیار ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں. تو کہا وہ کون سی برائی ہے تمہارے اندر؟ حضور نے فرمایا وہ کون سی؟ تو کہا کہ ایک تو یہ کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، دوسرا یہ کہ میں شراب پیتا ہوں، تیسرا یہ کہ میں چوری کرتا ہوں، چوتھا یہ کہ میں زنا کرتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا کہ یہ 4 عیوب ہے، اس میں سے تجھے ایک چھوڑنا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے بس. تو وہ بڑا خوش ہو گیا کہ بھئی بڑا اچھا ہے، اس نے بہت ہلکے میں لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کہا کہ دربار رسالت سے وہ باہر چلا گیا. لیکن جاتے ہی تھوڑی دیر کے بعد، 1 دن کے بعد اس کو خیال آیا کہ مجھے چوری کرنا ہے. پھر اس کو دل میں یہ آیا، خیال تو آیا کہ چوری کرنا ہے، پر عقل نے کہا، دماغ نے یہ کہا کہ اگر ہم نے چوری کیا، کوئی بھی چیز ہم نے چوری کی اور پھر اس کے بعد ہم پکڑے گئے تو ہم جھوٹ تو بول نہیں سکتے. ہم نے تاجدار مدینہ سے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولیں گے. 4 میں سے ایک ہی گناہ تو ہم کو چھوڑنا ہے، اس میں بھی ہم خیانت نہیں کر سکتے ہیں.
تو اس نے چوری کرنا چھوڑ دیا. شراب پینے کا اس نے سوچا, دل میں خیال آیا کہ چلو شراب پیتے ہیں. پھر سوچا کہ لوگ دیکھیں گے تو سرکار سے شکایت کریں گے, پھر اگر سرکار پوچھے کہ تم نے شراب پی ہے تو ہم نے تاجدار مدینہ سے وعدہ کیا ہے, تو پھر اس وعدے کا کیا ہوگا. اور آج ابھی ہم آئیں گے, آج لوگ وعدے کو بھی عجیب سمجھتے ہیں, اس کو گناہ سمجھتے نہیں وعدہ خلافی کو. ابھی 5 منٹ میں آیا, گھنٹوں ہو جاتا ہے آدمی نہیں آتا ہے, فون نے تو اور بوال مچا رکھا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو اب اس نے سوچا کہ ہم نے حضور سے وعدہ کیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, تو اگر ہم شراب پی لیں گے تو پھر اس کا کیا بنے گا, کل پھر جھوٹ بولنا پڑے گا. تو چوری سے بچ گیا تھا, شراب نوشی سے, شراب پینے سے بھی بچ گیا. اب ایک جرم ہے زنا. اس نے کہا کہ اگر یہ بھی کروں تو کل پکڑے گئے, کوئی بات آئی, سنی سنائی باتیں, پکڑے نہ بھی گئے, سنی سنائی باتیں سرکار نے اگر پوچھ لیا کہ تمہارے بارے میں ایسی شکایت آئی, تو پھر میں کروں گا کیا. یہ میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں, یا کہ مفہومی ترجمہ ہے, بے عین ہی پورے الفاظ حدیث پاک میں بھلے نہ ہو, ٹھیک ہے نا, یہ آپ یاد رکھنا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ایسا ہو جائے, کل چل کے سرکار پوچھے تو پھر کیا کریں گے. تو ایک جھوٹ چھوڑا تھا, چوری کی کمی جو برائی تھی وہ بھی اندر سے گئی, شراب کی برائی وہ بھی اندر سے گئی, زنا کی برائی وہ بھی گئی. تو جھوٹ یہ اتنا خطرناک جرم ہے, انسان اگر اس سے بچ جائے نا تو بہت ساری گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے, بہت سارے گناہوں سے. وعدہ خلافی یہ کوئی جرم نہیں ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں گناہ. ابھی پوچھو, شہر میں ہوتے ہوئے بھی کہے گا ابھی تو ہم شہر سے باہر ہے فون میں, اب کون دیکھنے جائے گا. اب سارے لوگوں کو تھوڑی ٹریک کرنا آتا ہے کہ ٹریک کر کے دیکھ لے کہ وہ جمبو سر میں ہے کہ باہر ہے, ٹھیک ہے. گھر میں ہوتا ہے پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو میں گھر پہ نہیں ہوں, ابھی کل آنا, آپ تو ملاقات ہوگی, ابھی تو ہم باہر ہے. یہ سب جھوٹ نہیں ہے, یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب جھوٹ میں گنا جاتا ہے. آپ یہی تک بات ہے, یہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں, بہت چھوٹا سا ہے. حضرت عبداللہ ابن عامر اس حدیث پاک کے راوی, اور اس کو تقریباً بخاری و مسلم ترمذی میں اس کو یہ حدیث پاک منقول ہے. تو اب اس حضرت عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مہمان ہوئے, تشریف لائے. تو میں کہیں باہر تھا, میں کھیلنے کی اس میں تھا, میں کہیں جا رہا تھا, کچھ ایسا تھا. تو میری والدہ نے بلایا کہ یہاں آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی. کیا کہا میری والدہ نے, یہاں آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی. تو حضور نے حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں, حضور نے پوچھا میری والدہ سے کہ کون سی چیز دینی ہے آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ کھجور. تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس کو اپنے بچے کو کھجور نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھا جاتا. بتائیے, حالانکہ لوگ عام طور پر یہ کہہ دیتے کہ نہیں کہ آؤ میں تمہیں ایک سامان دے دیتا ہوں, مائیں کہتی ہے, باپ بھی کہہ دیتا آؤ میں تمہیں ایک سامان دیتا ہوں, تمہیں ٹافی یہ وہ خرید کے نہ دے. تو بتائیے ہم اس کو سمجھتے کہ یہ جھوٹ ہے. اب بتائیے اگر اتنی بات جھوٹ ہو سکتی ہے تو پھر ہم جو روزانہ کرتے ہیں وہ کیا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ اسلام کی روح کو سمجھیے. آپ یہ جھوٹ ایسا گناہ ہے یا ایسا جرم ہے کہ جس کو قریباً تمام ادیان نے, تمام دین, تمام دھرم, تمام مذہب نے اس کو غلط کہا ہے. اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے, اتنا خطرناک جرم ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے آپ کو کہا, کسی نے جیسے مثال کے طور پر 10 درہم کتنا ہوتا ہے ابھی 2500 سے 3000 کے بیچ میں. اگر اتنی رقم کوئی کسی کی, یا اس رقم کا کوئی سامان اگر کسی کا کوئی اگر چوری کرے, تو اسلام کا حکم کیا ہے کہ گٹو تک ہاتھ کاٹے جائیں گے. یہ ہاتھ کاٹا جائے گا یہاں تک, صحیح ہے. تو اب اگر کسی نے چوری نہیں کیا اور جھوٹی گواہی دے دی کہ اس نے یہ سامان چوری کیا ہے, تو اس نے تو ایک جھوٹ بولا, اس کے نامہ اعمال میں تو صرف گناہ لکھا جائے گا. اس کا جو ہاتھ کٹے گا اس کا کیا, آپ سمجھ رہے ہیں, کٹے گا نا ہاتھ. تو دیکھو جھوٹ ایسا ہے, آدمی شراب پی رہا تھا تو صرف اس کا گردہ خراب ہو رہا تھا. آپ کے شراب پینے سے ہمارا گردہ خراب نہیں ہوگا, ہمارے پینے سے آپ کا نہیں ہوگا, مگر آپ کے جھوٹ بولنے سے کسی کی جان جا سکتی ہے, کسی کی ہاتھ کٹ سکتی ہے, کسی کو 100 کوڑے لگ سکتے ہیں, کسی کا پتھراؤ ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے, لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے, لوگ سمجھتے نہیں کہ یہ جھوٹ ہے. دیکھیے جھوٹ آج جو ماحول ہے, جو لوگوں کے زندگی گزارنے کا طریقہ, جو ایک دوسرے سے وعدہ کرنے, بات چیت کرنے, ایک دوسرے سے کام کاج کو لے کر ایک دوسرے سے وعدہ کرنے کا جو معاملہ ہے, یہ اتنا بڑا خطرناک ہو گیا کہ لوگ اس کو, دیکھیے یہ اتنا خطرناک ہے یہ کہ انسان جرم کرے, انسان کو جرم کا احساس ہو تو اس میں کم گناہ ہے کہ احساس بھی ہو رہا ہے, اور یہ کہ جرم کرتا ہے اور احساس بھی نہیں, یہ اس سے زیادہ خطرناک گناہ ہے. ایک تو جرم کر رہا ہے, یہ اس کا گناہ, دوسرا گناہ یہ کہ اس گناہ کا احساس نہیں ہے انسان کو. تو جھوٹ اتنا خطرناک ہے. اچھا, یہ اس کو آدمی اتنا لائٹلی لیتا ہے, اس طرح ہلکے میں لیتا ہے جھوٹ کو. وہ تو اپنا ابھی کچھ کر رہا ہوگا, کوئی آدمی بار بار فون کر رہا ہوگا, اپنے بچے کو فون پکڑا دے گا, کہہ دو ابھی ابا گھر پہ نہیں ہے. بتائیے بچے کو کیا ملے گا, آخر آپ نے کیا سکھلایا بچے کو.
یہ کوئی چھوٹی بات نہیں, اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا کہ آپ نے زندگی بھر اپنے بچے کو یہ جھوٹ بولنے پر آپ نے ایک سبق دے دیا جھوٹ بولنے کا, کہ کبھی کوئی کسی کا فون آئے تو ایسے بول سکتے ہو فون پہ جھوٹ. کیوں؟ صرف انسان سامنے جھوٹ بولتا ہے, فون پہ جھوٹ بولنا جھوٹ نہیں ہے یہ. پھر اس کے علاوہ کبھی کسی انسان سے کوئی وعدہ کر لیتا ہے, میں انشاءاللہ 3 بجے تک پہنچتا ہوں آپ کے پاس, اور 3 کیا اگلے 3 دن تک نہیں پہنچتا, 3 بجے تک کیا, یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ, یہ گناہ ہے, کوئی بات ہنسنے کی نہیں ہے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو تو ہم بھی گنہگار ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جھوٹ جھوٹ ہے بہرحال. ہاں کسی چیز پر آپ نے ایسا کیا کہ بھئی یہ سامان اگر آ جاتا ہے تو میں لے کے آتا ہوں آپ کے پاس, اب وہ سامان آیا ہی نہیں تو پھر اس میں آپ جھوٹا نہیں کرا پائیں گے. بھئی وہ سامان ہی نہیں ہے تو میں آپ کے پاس کیسے لے کے آؤں, یہ ایک الگ چیز ہے اس میں. اب یہ نہیں کہ اس چکر میں آدمی ہر وقت بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ بہانہ کر جائے, پھر وہ جھوٹ پر جھوٹ ہو جائے گا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں روزانہ آئے دن بات چیت میں, لیکن ہم کو احساس نہیں ہے. تو جھوٹ بہت خطرناک. سب سے بڑی ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا یہی دین ہے. صرف دین اس کا نام نہیں ہے, یاد رکھیے. کسی کی غیبت نہ کرنا یہ بھی دین ہے, کسی کی چغلی نہ کرنا یہ بھی اسلام ہے, جھوٹ نہ بولنا یہ بھی اسلام ہے. جہاں نماز پڑھنا اسلام ہے وہی کسی بندے کو تکلیف نہ دینا یہ بھی اسلام ہے. جھوٹ نہ بولنا یہ بھی اسلام ہے, حسد نہ کرنا یہ بھی اسلام ہے, کسی پر تہمت نہ لگانا یہ بھی اسلام ہے. یہ اسلام میں داخل ہے, یہ ہمارے دین کا حصہ ہے, مگر لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ بڑا معاملہ ہے, اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں ہمارے اندر آ گئی ہے. صرف نماز دین نہیں ہے, صرف روزہ دین نہیں ہے, صرف حج, صرف زکوٰۃ یہ صرف دین نہیں ہے, مسجد میں آنا صرف دین نہیں ہے, یہ صرف دین نہیں ہے, یہ مذہب نہیں ہے. صرف اس کو صرف اسلام نہیں کہتے ہیں, اس کو صرف شریعت نہیں کہتے ہیں, اس کو صرف مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرنا نہیں کہتے ہیں. جھوٹ نہ بولنا یہ بھی اسلام ہے, سچ بولنا یہ اسلام کا عمل ہے, یہ اسلام کا حصہ ہے. یہ چیز ہے, انسان اس کو سمجھتا ہی نہیں. صرف یہ نماز, روزہ, ٹوپی, اس کو صرف اسلام مسلمانوں نے دین سمجھ رکھا ہے. باقی تمام چیزیں تو جھوٹ کو تو لوگ لیتے ہی نہیں کہ جھوٹ کوئی گناہ ہے. حالانکہ جھوٹ اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس کی بات کرے تو اس کی وجہ سے پورا قبیلہ, پورا گاؤں, پورا کنبہ کبھی کبھی جھگڑے میں آ جاتا ہے جھوٹ کی وجہ سے. جھوٹ اس طرح خطرناک جرم ہے, مگر یہ کہ انسان اس کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید صرف ایسی باتیں ہے, روزانہ بولتا ہے. زبان اتنی خطرناک چیز ہے, آدمی کہاں کس طریقے سے وعدہ خلافی کرنا یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ غلط نہیں ہے, اس سے گناہ نہیں ہوتا ہے, اس سے بھی گناہ ہوتا ہے. لوگ صرف یہ نہیں کہ باتیں سننے کے بعد, تقریریں سننے کے بعد صرف یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ آج کل ایسی ہو گیا ہے, ادھر تقریر جو ہے اب جو لوگ سنتے ہیں وہ صرف کس لیے ہوتا ہے؟ تقریر جو ہوتی ہے وہ صرف مزہ کے لیے, بھئی سننے میں مزہ آیا. باہر نکلتی اس کے بعد تو شروع ہو جاتا ہے آدمی, نہ زبان پہ تالا, نہ کچھ بھی نہیں. یا نکلتی ہی یہ سمجھ لو کہ جب تک اے سی کے گراؤنڈ میں ہے تب تک ہے معاملہ سب شان. ابھی بڑا اچھا لگتا ہے, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ہاں بھئی ہم کو نہیں بولنا چاہیے جھوٹ. ابھی نکلتی ہی شروع ہو جائے, کسی کا فون آئے گا, ابھی 5 منٹ میں آیا وہ تو کل تک نہیں پہنچے گا. ایسا بھی یہ چکری, یہ بیانات صرف اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ آپ پھر زندگی میں وہی باتیں لے کے آئیے. اگر کوئی تبدیلی نہیں لانی ہے تو پھر اتنا بولنے کا کوئی مطلب نہیں. ہم لوگوں کو اتنی ساری باتیں آپ کے لیے ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں, کہاں سے آپ کی بھلائی, آپ کی اچھائی کے لیے. لیکن کیا ہے, انسان سب سے زیادہ ہلکے میں اس کو لیتا ہے. اور آدمی دیکھو, یہ غیبت یہ کیا چیز ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ چلو یہ چیز تو اس کے اندر ہے. جیسے کوئی آدمی اگر لنگڑا ہے نا, تو آپ یہ نہیں آپ کسی کے سامنے کہہ سکتے وہ آدمی تو لنگڑا ہے, اس کو اسلام نے غیبت کہا ہے. اب بتائیے, ہم سبوں کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے پاس ایک عورت آئی, لیکن جب سرکار گھر پہ تشریف لائے تو وہ عورت وہاں سے نکل کے چلی گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت کم دیکھا, بس اتنا سمجھ میں آیا حضور کو کہ کوئی عورت یہاں سے گئی, کچھ کارنر ٹائپ کا ہوگا, کچھ ایسا ٹرننگ سسٹم ہوگا. حضور کو زیادہ صحیح سے جو ہے وہ حضور کو دکھنے میں آیا نہیں, صرف یہ سمجھ میں آیا کہ کوئی انسان یہاں سے گیا. تو حضور نے پوچھا اماں عائشہ سے کہ یہ کون شخص تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف اتنی سی بات کہی, وہ جو عورت آئی تھی نا وہ ناٹے قد کی تھی, ناٹی تھی. آپ لوگ کیا بولتے ہیں, بٹکا بٹکی ایسے کچھ بولتے ہیں آپ کی زبان میں. وہ یعنی لمبی نہیں تھی وہ عورت, ناٹے قد کی تھی, وہ چھوٹی تھی, عمر تھی چھوٹی تھی, وہ ناٹے قد کی تھی. تو اماں عائشہ نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے اشارہ کر کے کہا کہ وہ نہیں آتی ہے, اتنی سی جو ہے. اور اتنی بھی نہیں کہا اس نے, اماں عائشہ نے, انہوں نے اتنی بھی نہیں کہا, صرف وہ کہا وہ جو آتی ہے وہ تھی, اتنی سی بات. اس طرح کے الفاظ ہے, اس طریقے سے اشارے سے کہا کہ وہ جو آتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ تم نے غیبت کی, تم اس سے معافی مانگو. بتائیے کیا ہے یہ, کوئی بات ہے؟ آپ سمجھیے, آپ کچھ بھی نہیں ہے.
تو غیبت اب سمجھنا ہے کہ غیبت کیسے کسے گئے. اگر یہ بات ہے کہ اما عائشہ نے صرف اتنا کہا کہ وہ جو آتی تھی نا وہی آئی تھی, اتنا سا بات, وہ جو صرف اشارہ کیا, باقی کچھ بھی نہیں, اشارے سے حضور نے کیا فرمایا, تم نے غیبت کی تو اب سمجھنا ہے غیبت ہے کیا. یاد رکھیے, عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید کسی کے اندر جو بات نہ ہو, جیسے وہ چور نہ ہو تو اس کو چور کہنا شاید یہ غیبت ہے. یہ غیبت نہیں ہے. غیبت اسے کہتے ہیں کہ انسان کے اندر وہ چیز ہو, پھر آپ پیٹھ پیچھے آپ وہ بات کہو اور وہ بات اس کے اندر ہو, اور اگر وہ بات آپ سامنے کہتے, اسی بات کو اس انسان کے سامنے کہتے تو وہ بات اس کو بری لگتی, اسے غیبت, یہ وہ بات اس کے وجود میں پائی جاتی ہو, وہ چیز وہ کمی اس کے اندر ہو اور آپ اس کے سامنے اگر کہو تو اس کو بری لگے تو غیبت ہے. یعنی وہ چیز اس کے اندر ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے اس کے اندر اور پھر آپ کہہ رہے ہیں بری تب بھی لگے گی, مگر یہ ہے کہ نہیں ہے وہ چیز تو اس کو پھر بہتان کہتے ہیں, اس کو الزام کہتے ہیں, اس کو تہمت کہتے ہیں. لوگ اس کو غیبت سمجھتے ہیں, یہ غیبت نہیں ہے. غیبت کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ بات پائی جاتی ہو. مثال کے طور پر آدمی اندھا ہے مگر سامنے کہو گے آپ اے اندھا, تو آدمی کو بات لگے گی. تو دیکھو اندھا تو ہے پر آپ نے اندھا کہا, سامنے کہا تو اس کو تکلیف پہنچے گی. یہ تکلیف پہنچانا یہ بھی منع ہے شرعن. اور اگر آپ پیٹھ پیچھے کہہ رہے کہ وہ جو آدمی اندھا ہے وہ تو اندھا ہے, اس کو تو دکھتا نہیں صحیح سے, یہ غیبت ہے. بھلے وہ اندھا ہے مگر اسلام نے اس کو غیبت قرار دیا. تو اندھا ہے اس لیے غیبت ہے. کوئی آدمی چور ہے, اس کے بارے میں آپ کہہ رہے کہ وہ تو چور ہے, تو یہ غیبت ہے. اب دیکھیے, اگر کسی کے یہاں رشتہ داری ہو رہی ہے, اس بات کو سمجھیے, کسی کے یہاں کسی کا رشتہ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے, تو وہاں مناسب طریقے سے آپ بات رکھ سکتے ہیں. لیکن کس طریقے سے, یہ نہیں کہ آپ اس طریقے سے بات رکھو کہ رشتہ ہی ختم ہو جائے. یا وہ بد مذہب ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو اجاگر کرنا, کبھی کبھی اس طرح کی باتیں کرنا ضروری بھی ہوتا ہے. کوئی بد مذہب ہے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ وہ کیسا ہے عقیدے کے اعتبار سے, تو اگر آپ جانتے ہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے فون کے بعد اور کسی کو پوچھے گا نہیں, اگر ہم کہہ دیں گے صحیح ہے تو رشتہ کر دے گا, تو ضروری ہے کہ آپ صحیح بتاؤ. اگر وہ بد مذہب ہے تو پھر آپ بتاؤ کہ وہ بد مذہب ہے, تاکہ وہ کسی غلط جگہ رشتہ نہ کر لے. آپ سمجھ رہے اس بات کو. لیکن اگر چوری یہ وہ اس طریقے سے وہ خطرناک جرم ہے تو آپ اس کو اطمینان سے بتا سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ اس طریقے سے بتاؤ جیسے آپ کا مقصد یہ ہے کہ رشتہ ہی ٹوٹ جائے, رشتہ ہی ختم ہو جائے, پھر یہ آپ کی نیت پہ بات آ جائے گی. انما الاعمال بالنیات, ہاں وہ الگ بات ہے. تو اب دیکھیے غیبت کسے کہتے ہیں, انسان کے اندر وہ بات پائی جاتی ہو اور آپ پیٹھ پیچھے کہے تو غیبت ہے. اور اگر وہ چور ہے ہی نہیں پھر بھی آپ چور کہتے ہیں تو پھر یہ غیبت نہیں, یہ اس سے خطرناک جرم ہے جسے بہتان, الزام اور تہمت کہتے ہیں, الزام تراشی کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. مگر لوگ ان چیزوں کو نہ تو غیبت سے آشنا ہے. قرآن نے اس کو کہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, کہ تم میں سے کوئی کسی شخص کی غیبت نہ کرے. کیا کوئی تم میں سے یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو قرآن نے کہا ہے کہ جس نے غیبت کی, غیبت کرنے والا گویا کہ اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. اس کو قرآن نے کہا ہے. کتنا خطرناک جرم ہے یہ. لیکن آدمی اس کو سمجھتا ہی نہیں کہ غیبت ہے. ابھی آج کل اللہ کی پناہ بہت کم مجلس ہوتی ہے کہ جس میں جو ہے انسان جو مجلس غیبت سے خالی ہوتی ہے, جہاں چار آدمی آتا ہے کچھ نہ کچھ چالو ہو جاتا ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں. ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے. غیبت, جھوٹ, چگلی یہ بہت خطرناک جرم ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ اس کو جو ہے بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف دین, نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے. نہیں, حقوق العباد کو ادا کرنا, حقوق العباد کی پاسداری, یہ بھی دین کا حصہ ہے. کسی کو آپ سے تکلیف نہیں. حضور نے کیا فرمایا, من سلم المسلمون من لسانہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. پہلے حضور نے زبان کہا, من سلم المسلمون من لسانہ. عربی میں زبان کو عربی میں لسان کہتے ہیں اور ہاتھ کو ید کہتے ہیں. یہ ہاتھ ہے, اس کو عربی میں ید کہتے ہیں. حضور نے کیا فرمایا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. پہلے زبان کی بات آئی. مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے یا دوسرا انسان محفوظ رہے. اب آپ بتائیے کہ اس کو مسلمان کہتے ہیں. حضور نے زبان کی بات پہلے کہی, ہاتھ کی بات نہیں. یہ نہیں کہا کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے, نہیں, پہلے زبان کو کہا. کیوں؟ چونکہ زبان اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہر جھگڑا, ہر برائی, ہر چیز کی شروعات اس سے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ دو مسلمان آپس میں بیٹھا یا دو انسان آپس میں بیٹھے ہیں, دو مسلمان آپس میں بیٹھے یا دو انسان بیٹھے اٹھ کے کوئی کسی کو تماچا لگا دیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. شروعات یہاں سے ہوتی ہے.
پہلے بات بنتی ہے، پھر بگڑتی ہے، پھر ہاتھ تپائے کی نوبت آتی ہے. صحیح ہے نا؟ تو چونکہ ہاتھ کا معاملہ بعد میں آتا ہے، اسی لیے حضور نے اس کو بعد میں کہا، اور زبان کا پہلے آتا ہے. انسان اس میں بہت چھوٹی بات سمجھ کے غلطی کر دیتا ہے. کسی کے سامنے کوئی اونچ نیچ بات کر دیا، اس کو تکلیف پہنچی، یہ بھی ایک جرم ہوتا ہے. تم طراق کے لہجے میں بات کرنا یہ بھی جرم ہوتا ہے. انسان اس کو سمجھتا نہیں کہ یہ غلط ہے. ایسی بات جو ان کو ٹھیس پہنچے، ان کے دل کو، ان کو چوٹ لگے، یہ کہنا شرعاً منع ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کسی کے سامنے، اپنے مسلمان بھائی کو کسی کو نہیں کہہ سکتے آپ. ضروری نہیں کہ مسلمان، کسی کو نہیں کہہ سکتے آپ. یہ کہہ دیا گیا یہ الگ بات ہے، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پر یہ کہ آپس میں انسان ایک دوسرے کو ایسی کٹی چری باتیں کہہ دیتا ہے کہ آدمی سوچتا بھی نہیں ہے کہ اگر وہ بات آپ کو ایک بار سوچنا یہ چاہیے انسان کو کہ اگر ہم یہ بات اگر یہ ہم سے کہے تو ہم کو وہ بات کتنی لگے گی. دل دکھانا یہ بھی جرم ہے، یہ بھی گناہوں میں آتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف جھوٹ بولنا ہی گناہ ہے. سامنے آپ کو ایسی بات کہتے ہیں جس کی وجہ سے سامنے والوں کو جو ہے بری لگ گئی یا وہ شرمندہ ہو گیا، یہ بھی غلط ہے. انسان کو بچنا چاہیے ان باتوں سے. تو جھوٹ بہت سنگین جرم ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. چونکہ یہ اس کی وجہ سے انسان کو صرف جھوٹ بولنے والے کو نقصان نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی جھوٹ بولنے والے سے زیادہ اس کو نقصان ہو جاتا ہے جس کے بارے میں جھوٹ بولا گیا. جیسے میں نے مثالیں دی آپ کے سامنے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے کبھی کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، کسی کا ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے، کسی کو 100 کوڑے بھی لگ سکتے، کسی کو 80 کوڑے بھی لگ سکتا ہے. الگ الگ معاملات ہیں. تو جھوٹ بہت سنگین جرم ہے. انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. ہم سبوں کے آقا، ہم سبوں کے مولا، تاجدار مدینہ حضور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے. وہ کون سی 2 چیزیں؟ ایک وہ جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، دونوں جبڑوں کے درمیان، وہ کون سی چیز ہے؟ زبان. اور دوسری وہ جو تمہاری دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ. حضور فرماتے ہیں جو بنی آدم میں سے جو شخص مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، یعنی اس کا استعمال غلط جگہ پہ نہیں. یعنی یہ ہے کہ انسان زبان ہے تو یہ نہیں کہ جھوٹ، چغلی، غیبت، یہ وہ. شرمگاہ ہے تو انسان زناہوں میں مبتلا نہ ہو. اگر انسان ان 2 چیزوں کی، زبان اور شرمگاہ، ان 2 چیزوں کی اگر انسان ضمانت دے دے تو میں محمد ہو کر اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. زبان اتنی خطرناک چیز ہے. ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انسان 2 چیزوں کی وجہ سے جہنم کی طرف تیزی کے ساتھ کل قیامت کے روز جائے گا، اور 2 چیزوں کی وجہ سے انسان تیزی کے ساتھ جنت کی طرف بھی جائے گا. تو جنت کی طرف بھی انسان 2 چیزوں کی وجہ سے جائیں گے تیزی سے، اور جہنم کی طرف بھی انسان 2 چیزوں کی وجہ سے جہنم کی طرف جائیں گے. تو وہ کون سی 2 چیزیں ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. بولنے میں لغزش ہوئی استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ایک چھوٹا سا اعلان یہ